پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے پرکٹی شہزادی۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ، ایک بہت امیر بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک اور رحم دل بھی تھا۔ ہر غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر کسی کو پیار اور محبت سے پیش آنا اس کی عادت تھی۔ بچوں سے دل بھر کر پیار کرتا تھا، کسی کا بھی، چاہے غریب کا بچہ ہوتا تھا یا امیر کا بچہ ہوتا تھا، وہ کبھی اس میں فرق نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ایک جیسا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن ایک غریب بچی بادشاہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، انکل، مجھے چاہیے کہ میں اب میرے پر لگ جائیں اور میں اڑنے لگوں۔ بادشاہ کو اس کی اس معصوم سی خواہش پر بہت ترس آیا اور اس نے سوچا کہ ایک بچی کی ایسی خواہش ہے تو کیوں نہ میں اسے پورا کروں۔ بادشاہ کے پاس ایک چڑیل سے دوستی تھی، جو کہ چڑیل تو کیا تھی بلکہ جادوگرنی تھی۔ وہ ہر طرح کا جادو جانتی تھی۔ بادشاہ نے اس جادوگرنی کو بلایا اور کہا کہ اس بچی کو جادو کے پر لگا دو۔ بادشاہ کا حکم وہ کہاں ڈال سکتی تھی، اس نے اپنے جادو کے زور سے اس بچی کو پر لگا دیے۔ اب وہ بچی بہت خوش تھی، جہاں چاہتی تھی اڑ کر چلی جاتی تھی اور سیر کر کے واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ بچی اپنے پروں کے ساتھ بادشاہ کے گھر میں تشریف لے آئی اور وہاں گھومنے پھرنے لگی۔ اسے بادشاہ کا گھر بہت اچھا لگنے لگا، اس کا دل نہ چاہا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر جائے۔ اس نے بادشاہ سے التجا کی، پھر وہ اس وقت وہاں سے چھوڑ کر چلی گئی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے محل آئی اور صبح تک بیٹھی بادشاہ کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی بادشاہ جاگ کر فریش ہوا، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا، تو وہ پروں والی لڑکی بادشاہ کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش پوری کر دو، میں آپ کے ساتھ اس محل میں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کا محل بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تمہیں اپنا گھر کیوں نہیں اچھا لگتا، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے۔ اس لڑکی نے وجہ بتائی کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور باپ بھی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی اور اسے کہا، بیٹا، آج سے تم میری بیٹی ہو اور تمہارے ساتھ بیٹیوں والا سلوک ہوگا۔ بیٹی بنا کر بادشاہ نے اس کو پروں والی شہزادی نام رکھ دیا اور وہ پروں والی شہزادی اب بادشاہ کے گھر میں رہتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شہزادی کا پروں والی شہزادی کی لڑائی اس جادوگرنی سے ہو گئی، جو بادشاہ کے محل میں ایک گھر میں علیحدہ کونے میں رہتی تھی۔ بادشاہ کو جب معلوم پڑا، جادوگرنی نے اپنے جادو کے غرض اثر سے جب اس کی لڑائی شہزادی سے ہوئی تو اس نے شہزادی کے پر اڑا دیے۔ اب شہزادی روتی رہی، چلاتی رہی اور جادوگرنی نے جا کر بادشاہ کو شہزادی کی شکایت کی کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور میں نے اپنے غصہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پر کاٹ دیے ہیں۔ شہزادی بھی دوڑتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے اس نے پر کاٹ دیے۔ بادشاہ نے اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم اسے تنگ کرو گی، جس نے تمہیں پر لگائے، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور وہ بھی میرے پاس رہنے والی مہمان ہے، تم اسے کیوں تنگ کرتی ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو اور یاد رکھنا بیٹا، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کوئی کسی کو تنگ کرو گے تو آپ بھی تنگ ہوگے۔ بادشاہ کی یہ باتیں شہزادی کے دماغ میں آ گئی۔ بادشاہ کو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں جادوگرنی سے جا کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی اور وہ دوڑتی ہوئی جادوگرنی کے گھر کی طرف گئی، جو کہ بادشاہ سلامت کے محل کے اندر ہی موجود تھا۔ وہاں جاتے ہی اس کے پاؤں پکڑے اور معافی مانگی اور آئندہ کبھی بدتمیزی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وعدہ بھی کیا۔ جادوگرنی بھی ایک نیک اور رحم دل تھی، اس نے اسے معاف کیا، اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ تم میری بیٹی ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میں صرف تمہیں تھوڑا سبق سکھانا چاہتی تھی کہ بدتمیزی کرنا کسی سے اچھی بات نہیں۔
اب وہ شہزادی کے ساتھ مل کر رہنے لگی اور دوبارہ شہزادی نے اسے التجا کی کہ میرے کٹے ہوئے پروں کو واپس اسی حالت میں لا دو۔ اس نے شہزادی کو واپس پر دے دیے۔ اب وہ اپنے محل میں اپنے بادشاہ اور جادوگرنی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، بالکل مت بھولیے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔